الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى طيبين الطاهرين وعلى أصحابه حادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاد حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ مطہرہ میں بطور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے اللہ کے کائنات میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پر توفیق عمل نصیب فرمائے دوستان محترم میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہگار بندوں کے لیے مجدہ جان فضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو
کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، گناہ ہیں ان سے سرزد ہو گئے ہیں، گناہ تو پریشان نہ ہو، میری رحمت پہ امید رکھیں۔ سبحان اللہ۔ بہت لا متناہی و لا محدود میری رحمت ہے، وہ کسی کے احاطہ میں نہیں آ سکتی، اتنی وسیع و عریض ہے میری رحمت۔ تو فرمایا وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی۔ اتفاق ہو اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ موقع دے آپ مدینہ شریف جائیں تو وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس جو ریاض الجنہ ہے جی، وہ جنت کی کیاری، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ ہاں جی، وہ ممبر شریف اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ مقدسہ امی عائشہ کا جو ہے اس کے درمیان والی جو جگہ ہے، جس کو کثرت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ نے وہ جنت کا ٹکڑا قرار دیا، وہاں پر سنہری حروف کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہاں پر حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے، فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جو مدینے آ گیا نا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راز و نیاز کی باتیں کی، جو راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، جس میں جبریل بھی نہیں تھا، وہاں پر کوئی فرشتہ وہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور مصطفیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور حضور لا مقام کی منظروں کو چھو رہے ہیں، نو پلیس، جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر، بس اب ختم ہے۔ اللہ جل وعلا کے حریم ناز میں میرا نبی وہاں پر جلوہ فراز ہے، اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، کہا الہ العالمین مجھے میری امت کا غم جو ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، تو میرا محبوب ہے، یار یاروں کی خاطر بہت کچھ کر لیتے ہیں، تو میرا ایک انوکھا یار ہے جو میرے بندے اور تیرے امتی بن کے رہے، بندے میرے رہیں امتی تیرے ہو جائیں، ہاں غلام تیرے ہو جائیں، تیرے نالین کو اپنے سر کا تاج بنا لیں، تیرے نالین کی خاک کو نا اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر کہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ یوں جو ہے وہ اعلان کرے تو پھر حبیب قیامت کے دن نا تیرا اور میرا وعدہ ہے، یہاں پر تیری امت ساری جنت میں جائے گی، ساری امت جائے گی۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ہاں محبوب تو میرا چاند ہے، دوسرے نبی سارے تارے ہیں، تو ان میں 14ویں رات کا جیسے چاند ہوتا ہے نا ایسے ہے حبیب، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت میں رحمت میری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تو شفاعت کرتا جانا یہ میرا تیرا وعدہ ہے، تو بس اشارہ کرنا ہے، تو نے کہنا ہے بابو، ہاں جب میں وہ موقع آئے گا نا تو سرے پیاز میرے عرش کے سامنے جھکا کر کہہ رہا ہوگا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، تو میں کہوں گا سل توتا ارفع راسک فجمد
حبیب ذرا چہرہ تو اٹھاؤ، جو کہو گے وہی کر دوں گا، جو کہو گے وہی کر دوں گا۔ فشفاء تشفع، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ حبیب آج تیری بھی نہیں قبول کرنی تو کرنی کس کی ہے؟ آج تو یہی تو دکھانا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ میرا امام بریلی سے بولتا ہے، وہ کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ آج تو بتانا ہے کہ دیکھو میرا محبوب کو کتنی میں نے شانیں دی۔ تم اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے اس وقت جو ہے صرف دنیا کے مال کے لیے اور دنیا کے مفاد کے لیے میرے محبوب کو باتیں کرتے تھے۔ آج دیکھو نا حشر کا دولہا میرا حبیب یہ اور اللہ ارفع راسک، حبیب سر اٹھاؤ نا، آج سجدہ نہیں کرنا، اٹھاؤ سر۔ ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جو میں اللہ کی حمد بولوں گا ایسی حمد کسی نے کی نہیں ہوگی۔ ہاں، اور میری حمد سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پورے چوبن پہ ہوگی۔ ہاں، پھر میں شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ رحمت فرما۔ فرمایا محبوب میں دنیا میں بھی جس طرح کہتے ہیں نا چانس، دنیا میں بھی تیرے غلاموں کو چانس دوں گا۔ ہاں، یہ حشر کے دن ان کو شرمساری نہ آئے، اور یہ جو ہے وہ وہاں پر جہنم کے قریب بھی نہ بٹکے، یہاں پر چانس دے دوں گا، اس چانس سے فائدہ لے لیں تو پھر ان کے سارے گناہ یہی نہیں کہ معاف کر دوں گا، بلکہ میں قادر ہوں، مجھے کس نے پوچھنا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ہاں، ان کے گناہوں کے دفتر میں جتنے بھی ہوں میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اچھا، وہ کون کون سے لمحے ہیں؟ وہ 5 لمحے ہیں۔ کتنے لمحے ہیں؟ 5 چانس۔ یا چانس تو ایک بھی مل جائے، ایک چانس بھی مل جائے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹسمین کہتا ہے اچھا مجھے چانس مل گیا، تو بولر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا۔ ایک چانس مل گیا ہے نا تو اب یہ پتہ نہیں کون سا اللہ گناہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غلاموں کو 5 چانس دیے ہوئے ہیں۔ ہاں، 5 چانس دیے، ان میں ایک جو رات گزر گئی ہے، جمعرات کی رات۔ ہاں، یہ جو رات گزر گئی ہے، فرمایا یہ وہ رات ہے بندہ 2 نفل پڑھ لے، جان سے بھی پڑھ لے، صرف رب کے حضور اپنی پیشانی کو رگڑ کر کہہ دے سبحان ربی الاعلی، مولا تو بلند و بالا ہے، تو پاک ہے، تو مبرہ من کل عیب ہے الہ العالمین، اور پھر 2 آنسو گرانے کی دیر ہے، کتنے کہا مکھی کے سر کے جتنے ہی اگرچہ ہوں بس اتنے آنسو گرا دے۔ رب فرماتا ہے پھر ان اللہ یباہی بالملائکۃ، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو نا میرے بندے کو پتہ نہ کوئی تو ہے میرا رب مجھے معاف کرنے والا، کسی اور کے دروازے پہ کیوں نہیں وہ آنسو بہا رہا، کسی اور کے دروازے کو کیوں نہیں نوٹ کر رہا، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، وہ جانتا ہے، اس کو اتنا تیقن ہے کہ وہی میری سننے والا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج جو بھی میرا بندہ مانگے گا میں وہی عطا کروں گا۔ ایک یہ رات ہے جو گزر گئی۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے ہمیں دی ہوئی ہے، ویکلی ہر ہفتے میں یہ رات دی۔ اللہ کی رحمت پتہ کتنی، ایک نماز سے دوسری نماز درمیان میں جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ معاف ہو، ایک رمضان سے دوسرے رمضان جتنے گناہ معاف ہو۔ سبحان اللہ، اللہ یار یہ انعام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو نہیں دیا۔ ہاں، یہ چانس اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے امتیوں کو نہیں عطا فرمایا جو اس نبی کی امت کو عطا فرمایا، اور یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ، یہ حضور کی رحمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے۔ ہاں، ورنہ نام ہی دے تو پھر ہم کیا کریں، ہم تو بندے ہیں، ہم تو عاجز ہیں، وہ تو نہیں ہے نا عاجز۔
وہ تو غنی ہے. اور دوسرا یہ جو آنے والی رات شب برات اسے شب برات یہ رات حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ باب مدینہ حسنین کریمین کے بابا جان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے داماد اور سب صحابہ میں مشیر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں عمر یوں رام کے ہاتھ مار کے کہتے تھے لولا علی اللہ عمر مولا اگر علی نہ ہو تو عمر کو ہلاک کر دینا. عمر زندہ نہیں رہنا چاہتا. عمر تب تک زندہ رہے جب تک علی زندہ. اور میرا نبی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. حضرت علی غزوے پہ گئے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری ہاتھ اٹھائے اللہم لا تمتنی حتی تری علی یا اللہ اپنے نبی کو تب تک فوت نہ کرنا جب تک علی کو دیکھ نہ لے. سبحان اللہ. جب تک علی کی زیارت نہ میں کروں علی کو دیکھ نہ لوں. ایسے نہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ عبادت قرار دیا میرے لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اس حدیث کے راوی ہے اور اس حدیث کو بہقی نے روایت کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی اذا قال لیلۃ نصف شہر شعبان قوموا لیلها وصوموا نہارها. کبھی کبھی نبی پاک کے فرمان پہ بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو. اس حضور کی حدیث سنو نا تو سبحان اللہ کہہ لیا کرو. یہ مزاج بناؤ اپنا, چھوڑ دو وہ شعر و شاعری پہ سبحان اللہ کہنا. قرآن پہ سبحان اللہ کہو گے اجر اور ہے, حدیث پہ کہو گے اجر اور ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا علی میں تجھے بات بتا رہا ہوں. حضور حکم فرمایا جب نصف شعبان آ جائے, نصف شعبان آدھا شعبان ہو جائے تو پھر پتہ کیا کرنا ہے, قوموا لیلا. اس رات سونا نہیں ہے, نفل پڑھنا. قوموا لیلا قیام کرنا ہے. یا رسول اللہ بس فرمایا نہیں صوموا نہارها. جب صبح ہو جائے تو روزہ بھی رکھنا ہے. روزہ بھی رکھنا ہے. فرمایا ان اللہ ينزل هذه الليلة الى السماء الدنيا. اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا پر نزول, یہ آسمان دنیا جہاں پر ستارے ٹمٹماتے ہیں, یہاں پر جو اس کی شان کے لائق ہے, یہاں پر آ کر پتہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فقال, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حال میں مستغفر کر رہا ہوں. یار میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں, سنیے اور لطف آئے. فقیر ہے نا, فقیر بھیک مانگنے والا گدا کر, اس کا کام ہوتا ہے ہر دروازے پہ جانا. ہاں اگر دروازہ بند ہوگا تو وہ دیکھ کر چھوڑ جاتا ہے کہ یہ باہر تالا لگا ہوا ہے, اور اگر نہیں تو وہ وہاں پر بھی صدا کرتا ہے, صدا وہاں پر کرتا ہے. آگے مالک وہ سخی اپنی مدد سننے کے باوجود اس کو کچھ دے دے تو یہ اس کی مہربانی ہے, نہ دے تو پھر فقیر جھگڑتا تو نہیں ہے. وہ پھر بھی دعائیں دیتا آگے چلے جاتا ہے, دوسرے دروازے پہ چلے جاتا ہے. ہاں اور جب وہ کیسا سما ہوگا جب سخی جو ہے وہ خود میدان لگا لے اور کہیں ادھر آؤ فقیرو, ادھر آؤ قضا کرو, مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو, تو پھر لطف نہیں آ جائے گا لینے میں. اچھا پھر ایک اور ہے, یہ دنیا دار سخی جو ہے ہو سکتا ہے یہ دیتے دیتے تھک بھی جائے, انسان ہے یہ تھک بھی جائے یا اکتا بھی جائے, یا دوسری بار کوئی آ جائے تو پھر اس کو جھڑک بھی دے.
ہاں جھڑک بھی دے کہ تو پہلے بھی لے گیا، تجھے نہیں پتا کسی اور کا بھی آتا ہے، تو ہی لینے کے لیے آ گیا، اور یار تھوڑا بس کر، اتنا کیوں لے رہا ہے؟ جب وہ سخیوں کا سخی ندا دے رہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سارے بادشاہوں کا بادشاہ جب وہ صدا لگائے کہ سنو، پہلے بھی میری رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی، میاں صاحب نے کہا تھا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلا دروازہ، اور بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ۔ سونے والوں، ہر پچھلی رات اللہ کی رحمت کی صدائیں دیتی ہے، اٹھو مانگ لو، جو مانگو گے وہی دے دوں گا، وہی دے دوں گا جو مانگو گے۔ اللہ کئی سوتے رہتے ہیں، ان تک آواز جاتی ہے لیکن بس وہ پردہ ہوتا ہے، اور سو جاتے ہیں، شیطان تھپکی دے کے سلا، نہیں ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، وہ شادی ہونی ہے، بچے ہونے، بہت عمر ہے، چھوڑ یار ابھی سے کچھ ہفتے داری شروع کر دیے، اچھا چھوڑ دے، سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب پھر فجر بھی قضا ہو جاتی ہے اسی سونے میں، شیطان کی ایسی تھپکی ہوتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یصلی صلاۃ الفجر کان یقول فی اذن الشیطان، جو فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتا، سوتا رہتا ہے، سورج طلوع ہو جائے، وقت گزر جائے تو شیطان اس کے دائیں کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور پھر سارا دن اس کا کیسا گزرتا ہوگا یہ آپ کو بھی پتا۔ اللہ، یہ جو رات ہے فرمایا لغروب الشمس، بس سورج ادھر جاتا ہے، وہ غروب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت صدائیں دینا شروع کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت صدائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ حل من مستغفر اللہ، حل من مسترزق ارزقہ، حل من مبتلا عافیت الا قضا وقضا حتی یطلع الفجر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا جو اعلان کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہاں پیر صاحب ایسا تعویذ دو میرا کاروبار نہ بند ہو، بہت پریشان ہوں، میں آگے کو جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پیچھے آ جاتا ہوں، نقصان ہی ہو رہا ہے، ہاں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اور یار چھوڑو، یہ رات چاند سے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا رزاق کہہ رہا ہے حال میں مستر سے تو اب کیا کہوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اس کا رزق میں اور بڑھا دوں گا، مانگو تو صحیح۔ کہا وہ اور ہیں جو مانگنے پر جھڑک دیتے ہیں یا تھک جاتے ہیں، مجھ سے جتنی بار مانگو گے اتنی بار ہی دیتا جاؤں گا، اتنی بار ہی دیتا جاؤں گا۔ ہاں تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا، میرے خزانے ختم ہونے والے فرمایا حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ ہاں کوئی ہے بخشش کی بھیک لینے والا بھی؟ آج دربار لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ میں نے آٹا رکھا ہوا ہے جو چینی نہیں ہے، ہاں یا جو ہے وہ گھی کے پیکٹ چھوٹے ہیں، فرمایا جو بھی مانگو گے۔ حل من مبتلا عافیت، میرا رب فرماتا ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، کسی مقدمے میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اولاد کی نافرمانی میں، حل من مبتلا، کسی بھی وجہ میں وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، عافیت، دعا مانگو ساری دور کر دوں گا، ساری دور کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا قضا قضا، فرمایا علی ساری رات اسی طرح صدائیں آتی رہتی، وہ سپیکر بند نہیں ہوتا، نہ وہ ندائیں منادی ندا دینے والا چپ نہیں کرتا، ساری رات اس طرح گزر جاتی ہے حتی یطلع الفجر، حتی کہ مؤذن فجر کی اذان کہتے ہیں۔ کتنا بڑا یاد چانس ہے، کتنا بہت چانس ہے۔ مولانا روم نے ایک حقائق لی ہے، وہ میں ضمناً عرض کرتا چلوں، مثلاً یہ روم میں اقبال کا روحانی مرشد کامل، ہاں اقبال کے روحانی مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک کسان نے نا اپنے کھیت میں بیج بویا فصل کے لیے. جب بھی وہ بیج بوتا جانور کچھ کھا جاتے, چڑیاں, وہ پرندے دوسرے, اور کچھ زمین کے کیڑے کھا جاتے. وہ بڑا پریشان ہوتا کہ کہیں کھال کوئی فصل کا ان کا جو ہے وہ سر نکالتا. ہر بار ایسا ہوتا. ایک بار نا وہ راستے میں جا رہا تھا بیج بونے کے لیے, تو اس کو نا پتھر ملے. پتھر بڑے چمکدار تھے, بڑے سونے تھے. اس نے وہ اٹھائے اور بیج بوجھ کے ہو کے وہاں پہ بیٹھ گیا. جو بھی جانور آتا اس کو یوں مارتا اور بھگا دیتا. جو بھی جانور آتا اس کو مارتا اور اڑ جاتا, بھاگ جاتا. بادشاہ وقت شکار کے لیے نکلا ہوا. کسان نے وہ پتھر اٹھایا, اس نے تو پرندے کو مارا, لیکن پرندہ اڑ گیا, لیکن بادشاہ کے یہاں پر جا گیا. بادشاہ کا منہ نکلا. بادشاہ نے وہ دیکھا پتھر. اس نے کسان کو بلایا, ادھر یہ پتھر کہاں سے لیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو نہیں مارا تھا, میں تو پرندے کو مار رہا تھا, وہ میرا بیج کھا جاتے ہیں, میں بچوں والا ہوں, یاد آ بڑا پریشانی مانتی ہے, تو میں نے یہ راستے مجھے ملے اور میں نے کہا. یہ بادشاہ پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا میں یہ نہیں پوچھ رہا مجھے کیوں مارا ہے, یہ پتھر کہاں سے لیا اور کتنے ہیں تیرے پاس. وہ ڈر گیا, پتہ نہیں کیا ہے. اس نے کہا, پھر پیار سے اس کو پوچھا, بھائی میں تجھے سزا نہیں دیتا, مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس اور کتنے پتھر ہیں. اس نے کہا یہ 2-4 باقی رہ گئے. کہا یہ نایاب قسم کے ہیرے, نایاب قسم کے ہیرے. اور بیوقوف کسان, تو جانوروں اور پرندوں کو مار مار کے ضائع کر رہا ہے, تو نے یہ ضائع کر دی ہے. مولانا روم باغ نے یہ حقائق بیان کرنے کے بعد پھر جب شیطان اس کسان کو بڑا افسوس ہو کافی افسوس ملنے لگا, یہ کیا ہو گیا مجھ سے, اتنی نایاب قسم کے ہیرے اور یہ میں نے ضائع کر دیے. پھر اس کا افسوس ہوا اور کہا, مولانا روم کہتے ہیں انسان بعد میں جب یہ چانس تجھ سے چلے گئے, یہ چانس تجھ سے ضائع ہو گئے, وہ بھی کفے افسوس ملے, تیرے سانس بھی نایاب قسم کے ہیرے ہیں, ان کی قدر کر. ہاں, ان کو ایسے ضائع نہ کر دے, ان کی قدر کر. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کو 70 صندوق دیے جائیں گے. 70 صندوق ایک دن کے بدلے, جو اس نے دنیا میں ایک دن گزارا. 70 صندوق. دیکھ ذرا, یہ ہے تیرا, یہ کرتوتے تھے. فرمایا اس میں کچھ نور کے ہوں گے, ان میں نور ہی نور ہوگا. ہاں, کچھ نور کے ہوں گے, کچھ خالی ہوں گے, کچھ اندھیرے کے ہوں گے, کچھ آگ کے ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا جو نور کے ہوں گے نا صندوق, یہ وہ اس کے سانس ہوں گے جو اس نے اچھی مجلس میں گزارے ہوں گے, کسی نیک محفل میں بیٹھ کر جو سانس لیے ہوں گے, وہ نور کے صندوقوں میں بند کر کے اسے دیے ہوں گے. یہ دیکھ اچھی محفل میں تو نے اتنے ہی سانس لیے تھے, ہم نے تیرے سانس ضائع نہیں کیے, وہ نور کی صورت میں تیرے لیے رکھے ہوئے ہیں. دیکھ کتنا نور ہے اور کتنی خوشبو ہے. ہاں, اور جو اس نے بری محفل میں غلط جگہ پر سانس لیے ہوں گے, وہ آگ اور اندھیرے نے. ہاں, جو ویسے ہی سو کر گزار دیے وہ خالی ہوں گے, خالی. اور میں آپ بندے تو سوچ, تو نے روز کتنے نور کے برتن ہے, کتنے آگ کے, کتنے اندھیرے کے اور کتنے خالی چھوڑ دیتا ہے. یہ تجھے بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں اچھی جگہ پر کتنے سانس لیتا ہوں اور غلط جگہ پر کتنے سانس لیتا ہوں. سانس تو ہم نے لینا ہی لینا ہے, یہ تو آنا ہی آنا ہے. لیکن اگر یہ اچھی جگہ پر آ جائیں گے تو قیامت کے دن شرمندگی نہیں ہوگی. 70 میں سے یار 60 تو نور کے ہونا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میرے غلاموں کو چانس دیا. فرمایا علی, یہ رات تمہاری زندگی میں آئے نا تو اس طرح گزارنی ہے. ہاں, آئیے ذرا امی کی بارگاہ میں نہ چلے جائیں. سبحان اللہ. یار ماں کے وفادار بیٹے تو بنو نا یار. سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں, ماں کے وفادار بیٹے بنو. سبحان اللہ. اور ماں بھی پتہ کون ہے, سچے باپ کی سچی بیٹی. سبحان
माँ, सच्चे मोमनों की सच्ची माँ, सच्चे नबी की सच्ची बीवी, अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सदीका बिन्ते सदीक रज़ी अल्लाह। आप कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर के ताज मेरे हुजरा में थे। हाँ, अचानक मैंने देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते ना, रात को उठते नमाज के लिए, तो फिर अम्मी आयशा कहती हैं हजूर मुझे जगाते नहीं थे ना, वो कहते थे नहीं आयशा सारा दिन काम किए सोई हुई है, कौन सी ये फर्ज नमाज है। और हजूर हमारा हुजरा इतना था, कमरा इतना था कि जब सजदा करते थे ना तो आपका सर मुबारक मेरे पाँव के साथ टच हो रहा। मियाँ बीवी का प्यार तो याद है। आज इसीलिए हमारे घरों में तबाही आ जाती है, बर्बादी आ जाती है कि आपस में पता हमने क्या समझा हुआ है कि बीवी तो पाँव की जूती है। हाँ, इसलिए हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं। वहां पर फितने हम पीरों के पास फिर चले जाते हैं, वो काला हो गया, वो कहता है नूरी हो गया, वो कहता है चिट्टा हो गया, वो फलान हो गया। कुछ नहीं हुआ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हदीस मुस्तफा बुखारी की, ये मेरे सामने बुखारी पड़ी हुई है, अल्लाह हो गई। आप इंटर होते हैं अपने घर में तो अम्मी आयशा कहती है मैं प्याले में पानी पी रही थी, हुजूर वहीं पर खड़े हो गए, वहीं पर खड़े हो गए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने प्याला मुंह से हटाया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ दो, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। अब कहती मैंने छोड़ दिया। अब जब हजूर करीब आए ना तो प्याला मुझसे लिया, मैंने यूं दे दिया प्याला। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं देखकर ऐसे ऐसे घुमा कर कहने लगे आयशा मुझे ये बताओ तूने होंठ कहाँ पे लगाया, ये बताओ। मैंने बताया और मेरे सर के ताज ने उसी जगह पर होंठ लगा के पानी पीना शुरू कर दिया। आज स्टेटस की बातें हो जाती हैं, आप म्यार की बातें होती हैं। मेरे नबी से भी अच्छा किसी का स्टेटस है देखें तो सही आप अल्लाह। और जब घर ऐसा होगा ना वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी पीर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई काला और कोई नूरी और कोई ऐसा कोई शैतानी कोई वैसा कुछ नहीं होगा जब ऐसा, और औलाद पे अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, जब माँ बाप औलाद के सामने झगड़ते हैं ना तो औलाद फिर कंफ्यूज होती है, उन पे गलत असर पड़ता है। हाँ, गलत असर पड़ता है। अल्लाह आओ जरा अम्मी आयशा से पूछते। आप कहती हैं कि अचानक मैंने देखा आँख खुली तो हुजूर मेरे हुजरे में नहीं थे। मैं परेशान हो गई कि किधर गए। अब मैं खुशबू सूंघते जिधर से ज्यादा खुशबू उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए, जिस राह जा दिए हैं पूछे बसा दिए। हाँ, तो जिस राह में चले कहते गए देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में है, मदीने का वो अजीम कब्रिस्तान। हाँ, उस कब्रिस्तान में है हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखा हुआ है, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अब कहते मैं पीछे खड़ी रही देखती रही, आपके जिस्म में हरकत नहीं हो रही, ला इलाहा कोई हरकत नहीं हो रही। अचानक मैंने जाकर पाँव के अंगूठे को यूं हिलाया, मेरे मुस्तफा ने यूं मुड़ के देखा, फरमाया आयशा क्या तुमने क्या समझा अल्लाह और उसका रसूल तुझसे खयानत करने वाला है? अल्लाह और उसका रसूल तुझसे खयानत करने वाला है कि तू आई है और ये जो है वो मेरा पीछा करती। मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैंने समझा किसी और सोचा के हाथ चले गए। फरमाया ऐसा नहीं, तू जानती नहीं आज रात कौन सी है, आज रात कौन सी है या रसूलल्लाह कौन सी रात है? फरमाया हाज़िही लैलतुन निस्फ़ु शअबान, ये शअबान की निसफ हो गई है, आज 15वीं रात है और अल्लाह ताला ने रहमत के 300 दरवाजे खोले हुए। कितने दरवाजे? 300। हमारी मस्जिद के ये 3 दरवाजे हैं। हाँ, ये 3 है और मेन एक ही है, एक ही है नबी। हाँ, तो सारे लोग आते हैं और जाते नहीं हैं इसी एक दरवाजे से।
تو اللہ کی رحمت کے اس رات 300 دروازے کھل جائیں. کمال نہیں ہوگی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یغفر اللہ تعالی لاکثر من شعر بنی کلب الغنم. فرمایا عائشہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب جو ہے نا قبیلہ عرب کا, ان کے پاس جو بکریاں ہیں, ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں, جتنے ہیئر, ہاں وہ بال, ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ آج گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے. کمال ہو گئی ہے. ایسا بھی کوئی رحیم ہوگا, ایسا بھی کوئی شفیق ہوگا. ہاں جی یار ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں کوئی نہیں گن سکتا. کیلکولیٹر فیل ہو گئے, کمپیوٹر لاجواب ہو گئے, بس کاؤنٹر فیل ہو گیا. اس نے کہا نہیں میری ڈگری بس یہاں پر جواب دے گی ہے, میں نہیں گن سکتا ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں. اور ہزاروں بکریاں ہو, کتنی رحمت اللہ کی یہاں ہے. یہ جو پیر کو آنے والی رات ہے, پیر, اور پیر ویسے بھی دن بڑا برکتوں والا ہے. ہمارے نبی کی جلوہ گری بھی پیر کو ہی ہے. معراج پہ بھی پیر کو گئے ہیں, میری وہی بھی پیر کو آئی ہے. آپ ہجرت کر کے مدینہ میں بھی پیر کو گئے تھے. اللہ غنی, اس دار فانی سے گئے ہیں تو پیر کو گئے ہیں. ہر پیر کا روزہ بھی رکھتے ہیں. یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں, ہر پیر کا روزہ بھی رکھتے ہیں. آپ سے ابا کو آ کر وہ بتاتے تھے, فرماتے ہوئے جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ یا رسول اللہ پیر ہے. فرمایا آج میرا روزہ ہے. اب منگل نہیں, وہ دن نہیں, کسے فرمایا پیر ہے آج میرا روزہ ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس دن میں آیا ہوں تو آپ سے اس واسطے ہو کہ شکرانے میں روزہ رکھنا. یہ جو پیر آ رہا ہے, یہ جو رات آ رہی ہے, ہاں جی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوتے ہیں. اللہ رحمتیں یوں نازل فرما رہا ہوتا ہے بندوں پر ساری رات, ساری رات. لیکن اللہ فرمایا مگر لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اچھا کوئی بھی نہیں, الا مگر اللہ. اللہ نے آگے دس دیتا بھی کوئی ہے گا ہے نہیں, بھی کوئی بھی نہیں کا عبادت کے لائق. اللہ دستا پہ استثنائیہ ہے. ہاں جی, نال ہی دستا محمد الرسول اللہ. عبادت دے لائق صرف اللہ ہی ہے. دلیل کی ہے کہ محمد دے رسول نے, اور کی دلیل ہے جی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6-7 قسم کے بندے نے جڑے اس رات بھی اللہ دی رحمت تو محروم رہ گئے. اس رات اللہ دی رحمت تو محروم رہ گئے. یہ شکیتی میں پوچھا یا رسول اللہ کیڑے بندے, کیڑے بد نصیب نے 300 رحمت کا دروازہ کھلا ہوئے تے ہزاراں بکریاں دے جسماں تے جننے وال نے کروڑاں تے ارباں تے خرباں انہیں اللہ تعالیٰ گناہگاراں جنت دے دیندا ہے. تے او کیڑے بندے بد نصیب جڑے پھر بھی محروم رہ جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شراب پینا, شراب دا عادی. ہاں میرے دوست کی شادی جناب ملائتی چلی تھی اتنے, نہ گناہ ہے تے نہ بندہ اعلان کر رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے. گناہ کر کے اللہ نے پردہ پایا تو پائی رکھا, ہن تو نال اعلان کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک ڈراپ ون شراب دا پی گیا نا اندر تے 40 دن تک اوندا خون پلید رہندا. ہاں جی, اے بلڈ کینسر ہو گیا, بلڈ ہر ہفتے ہر مہینے ہر 15 دنوں بعد چینج کرانا پڑتا ہے. بلڈ کینسر ہو گیا تے جڑا گناہاں دا کینسر ہے, ہاں
40 دن تک شراب کا کنٹرول، 40 دن تک خون پلید، جنیاں مرضی نمازاں پڑھی جائے، جو مرضی کیتی جائے، جدو خون ہی پلید ہو گیا، خون ہی گندا ہو گیا، پھر آؤ ذرا حضرت علی کرم اللہ وجہ قیم کی خدمت چلی۔ ہاں جی، انہاں دے نعرے بڑے بجدے نے۔ ہاں آپ پتہ کی فرماؤندے نے؟ آپ فرماؤندے نے خالی بوتل ہوئے شراب کی، وہ فرات تے کنارے بہ کے کوئی دھوپ دے انہوں بھی خالی ہونے تے شراب کو نہیں کدی ہاں ہن کوئی نہیں، وہ دھو دیتی، وہ دریا دا پانی ندی دے وچوں دی ہو کے گیا باغ نوں، باغ گیا، اتھے انگوراں دی بیل نوں لگا، ادھر انگور پکے، فاختہ نے آنجل انگور چنج ماری، شکاری تیر ماریا، فاختہ مر گئی، فرمایا علی دا تقوی اس فاختہ نوں حرام کرے گا، پھر فرمایا دریا سک جائے، اتھے کہا اگاوے، سبزہ اگاوے، کوئی قربانی دے جانور لے کے جاوے اتھے چرا لوے، وہ ویکھدے وکھاؤندے بازار آ جان، لوگ آکھن علی کوئی خرید کے جا کے آکھے علی ذرا دے رتے چھری دے پھیر، علی نہیں پھیرے گا، فرمایا اس جانور نے اتھوں کہا کھاتی ہے جتنے شراب کی بوتل نوں دھوتا نہیں اور خالی بوتل نوں دھو لے، کہ علی اور جانور نے حالت چھری نہیں پھیرتا تے جڑا بوتل دی بوتل پی لوے۔ دور فاروق اعظم، رابطے راستہ کا دور، ہاتھ چترا اینجے کار نہیں آیا، بکر ماری انہیں، امام غزالی منہاج العابدین اور مکاشفۃ القلوب آپ کی کتاب، ان کے اندر واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بکر ماری، ہاتھ دے وچ بوتل پھڑی، سامنے انج اچانک انج موڑ موڑیا تے ادھر فاروق اعظم، انہیں کہا لے بھی اج مر گئی، یہ تے کوڑے ہن وجن ہی وجن، تے چھیتی دے نال ایتھے بغل دے وچ کر لی، ایں ذرا کسائی مارن لگا تھا دوسرے لفظ وہ بھی پھر عمر سن۔ آپ نے فرمایا ٹھہر کی گل ہے، کی لکھا کے نہیں جاتا ہے عجیب۔ امام غزالی فرماتے نے بندے نے دل چی رب نال جوڑ لیا، رب بیٹا رحیم جے، دل چی رب نال اینج ڈائریکٹ تعلق لا لیا، کہنے لگا یا اللہ جی اگے پردے پائے تے اج بھی پائے، بس اج تو بعد تیرا میرا سچا وعدہ ہے، تیرے نبی دا مدینہ گواہ ہے، سبحان اللہ، ہائے ہائے تیرے نبی دا مدینہ گواہ ہے، آج تو بعد نہیں ہاتھ لاواں، بس آج عزت رکھی عمر دے کو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سے ہونا نہیں کی ہے، کہنے لگا جی یہ سرکہ ہے، کی ہے سرکہ ہے، آپ نے فرمایا بخار کیڑا سرکہ ہے، انہیں اینج کڈی نا تے جدوں حضرت عمر دے کول سامنے کیتی تے واقعی سرکہ بن چکیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے اتھوں سبق لے کہ شراب توبہ کرے بندہ سچی تے شراب سرکے چ بدل سکتی ہے نا تے تو توبہ کر، اللہ تیرے گناہ بھی نیکیاں دے سرکے چ بدل دے گا، نیکیاں چ بدل دو گا۔ دوسرا بندہ ماں باپ دا نام فرمان، میں ایک ایک کو کھول کے بیان کرا تے وقت دا دامن ہی اگے بڑا تنگ ہو گیا۔ ہاں ماں پیو دا نام فرمان، ماپے نوں اکھاں کھڑ کے گلاں کرن والا، ہاں جی ماپے نوں جڑا نا انج دودکار دین والا، نہیں تینوں ابا پتہ ہی نہیں، او ماں چھڈ تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں پتہ میں نے پڑھ گیا ہاں، ایویں اننے سال سکولے گل ہے، پھر تینوں تیری ڈگری دا جڑی تینوں اینا ہی ادب نہیں سکھا سکا کہ ماں دے سامنے کیویں بولنا ہے، باپ دے سامنے کیویں کھڑا ہونا ہے، ہاں وہ ڈگری پیراں دی دھوڑ تے گئی دفع۔ اللہ علی تیسرا بندہ فرمایا سود خور، ہاں سود کا کاروبار کرنے والا، سود رہن دین والا، ان کا گواہ بننے والا، لکھت پڑھت کرنا والا، چارے۔ ہاں جی تو میں پچھلے جمعے بھی دسیا کہ سود کی ہوتا ہے۔ اچھا پھر اگے فرمایا چغلی تے غیبت کھان والا،
ادھر دیا ادھر دے ادھر دیا ادھر لاؤن والا چغل خور. میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ہوتا نیلا منہ ہوئے گا تو پیر کالے ہو ایتھے دھوپ لگی ہوئے اب پیچھے دھوپ ہوئے گی جانور کا اور دسنا ہی نہیں پینا نامہ مال وکھاؤنا ہی نہیں پینا سارے ویکھ کے کہن گے آ جاندا جے چغل خور آ چغلیاں کھان والا تے قیمتاں کرن والا آ جاندا جے. ہاں جی اگے فرمایا تکبر دی وجہ تو شلوار یا تہمد آتے ٹخریاں تو تھلے رکھن والا اس رات کو بھی نہیں بخشیا جاتا. ہاں اللہ اگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تصویراں بناؤ والا. اب بت نہیں تراشتے سن ادو بت تراشتے سی نا جڑے اے جی وہ فلانا ساڈا تے اے فلانا ساڈا ہے انہاں دے نام رکھے پھر نا آپ دے دادے دیاں فوٹواں بنوا کے بھی رکھ لیندے ہیں آپ پتھر دے مجسمے اور تصویراں. ہاں جی پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ حضرت امی عائشہ کہتی ہیں میں رون لگ پئی جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں گلاں دسیاں تے حضور ارشاد فرمایا عائشہ جے توبہ کر لین گے تے رب انہاں نوں بھی معاف کر دے گا. جے توبہ کر لین گے نا انہاں گناہاں تو تے رب بڑا رحیم ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آخری گل سنو بس باقی گلاں پیر والی رات دوسری بیٹا ڈھلا تر کسیتوں بعد ہی کیا مدینے لے جانا آپ بڑے لیڈروں کے نعرے مارے نہیں یار نبی تے درود پڑھنے پڑھو یا اللہ پاک جڑا نہیں نہ پڑھدا پیا تو کہنا پیا جڑا ہن بھی مسجد وچ بیٹھ کے بھی تیرے نبی تے درود نہ پڑھے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سارا علم مولا علی کو پڑھیا انہوں نے استاد نے دیکھا کہ سارا علم حضرت علی کو پڑھیا کہ حضرت علی سارا علم میرے نبی کو پڑھیا تے نبی پاک نے سارا علم رب کو پڑھیا. آپ خطاب کر رہے ہیں تے توبہ دے موضوع تے توبہ دے موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے توجہ میرے ال رکھو بس آخری گل ہے. ہاں جی کہ اس زمانے دے اندر نا ایک عورت سی بدنام زمانہ شہوانہ کا نام شہوانہ بڑی بدنام زمانہ رسوا زمانہ لوگ اونیاں مثالاں دے دے سربل بسر بات ہاں بدی دے اندر اونیاں مثالاں دے دے سن. آپ خطاب کر رہے ہیں کہ وہی عورت شہوانہ آن کے کہنے لگی سنتی رہی نا دروازے کھلوتی پھر اندر آ گئی کہنے لگی حضرت جی میں بھی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا بی بی کچھ نہیں پوچھ رہی کہتی جی میں توبہ کرا تے رب مینوں بھی معاف کر دے گا. میرا رب ہے نا رحیم ہے اینا کریم ہے میرا رب جی میں توبہ کرا تے وہ مینوں بھی معاف کر دے گا. اور آپ فرماتے ہیں مینوں نہیں سی پتا یہ وہی عورت ہے نا 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 تے آپ نے فرمایا تو رہے گی اگر شہوانہ بھی توبہ کرے تو میرا رب انہوں بھی معاف کر دے گا. اگر تو رہے گی نا اگر شہوانہ بھی توبہ کرے تو میرا رب انہوں بھی معاف کر دے گا. چیخ ماری تے ڈگ پئی جدو ہوش آئی نا کہ آپ نے فرمایا کی ہوا کہنے لگی حضرت میں اتنی بدنام ہو گئی میرا کیریئر اتنا گندا ہو گیا حضرت جی میں ہی بدنام زمانہ وا. فرمایا اچھا توبہ کر لا میرا رب کی رحمت بڑی وسیع آپ معاف کر دے گا. دوستان گرامی قدر یہ چاند سے میں 2 راتوں کا ذکر کیتا ہے حالی 3 کا نہیں کیتا. ایک جمعرات دی رات ایک آئے جڑی شبرات دی رات بس یہ 2 راتاں اللہ نے چاند سے دیتا
جائے خدا دی قسم دے تو فائدہ لے لو ہاں نہیں تو پتہ کی یا تو انہوں نے پوچھو جڑے زندہ نہیں لیکن کوئی رات نہیں انہوں نے ملتی جڑے ہسپتال دیا واڑا چمچارے پہ ہاں انہوں نے پوچھو نا وہ کہتے ہیں یا اللہ ایک باری تندرستی دے دے بس اینا کر دے کہ گھروں مسجد سے مسجدوں گھر آ جائے بس اینا کہ یا اللہ کر دے پھر تیری عبادت کو لگا کوئی کام نہیں کرا ہاں اللہ نے تیری جوانی بھی دیتی صحت بھی دیتی تندرستی دیتی ہے چلن کی طاقت دیتی بڑیاں راتاں تو گزار دیتیاں نے آپ کی مرضی کے نال بہت راتاں سال 365 یا 360 دن اسی آپ کی مرضی نال ستے تے آپ کی مرضی نال گزاریاں یاراں دیاں شادیاں دے نوٹ لٹاؤندیاں گزر گئیاں ہاں جی غلط کماں دے اندر راتاں گزر گئیاں پتہ نہیں کیڑیاں رسماں دے اندر راتاں گزار دیاں لیکن ایک رات اللہ دے رسول دے کہن تے بھی گزارنا ذرا ایک رات ہاں پھر پتہ رکھے گا نا تے پھر دل چ خیال آئے گا او میں تے ایک رات تے میرا نبی ہر رات ہی جا کے مینوں یاد کرتا رہا ہر رات ہی کھلو کے مینوں یاد کرتا رہا ہے میرا نبی ہے تے اللہ خود آتا اپنی عائشہ کہندیاں یہ سوچ پے گئی خون نکل آਉਂدا پیراں چوں تے میں بھی سونیا تم تے معصوم ہے تے تسی کیوں اینا روندے ہو اینج داڑھی تو آنسو تھلے ٹپ ٹپ ڈگدے تے یا رسول اللہ تسی کیوں روندے ہو فرمایا کان آپ تک شکورا ایسا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا کہ انہیں میرے تے اتنیاں نعمتاں کر چھڈیاں یار تیرے تے کوئی نعمت نہیں ہوئی سارے تو بڑی نعمت یہ ہے کہ تو حضور دا امتی بن گیا اللہ دی قسم سارے تو بڑی نعمت یہ ہے ہاں اللہ نے مسلمان پیدا کیتا ہے تو پھر حضور نے امت چ پیدا کیتا ہے جس امت چ نبی دعا کرتے پھر یا اللہ سانو اس نبی دا امتی بنا نبی ہو گئے ہن نئے رینک نہیں جاؤ چرن نو آکھو نا تو جناب کی سپاہی لگ جا یہ آکھے گا ہوگا کہ جاؤ کام کرو جا میرا عہدہ دیکھو رینک دیکھو میرے پھول دیکھو میڈل دیکھو میں جنرل ہو کے یار نبی ہو کے آخر اس نبی دا امتی بنا دے اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی دعا بھی نہیں کی بغیر دعا تو ہی اس نبی دا غلام بنا چھڑے ایک رات جاگیے تے جاگ رہی ہیں نہیں آئی باہروں آواز نہیں آئی بابا پانا والے جاگنی نوں کہ اسے دکان تے کھلونا نہیں میں ویکھنا نہیں صحیح نہ یہ ویکھ لو جمعے دا دن جے تے اللہ دے گھر چ بیٹھے آپ جنہیں نہیں جاگنی کوئی نہیں پھر نہیں ہویا کوئی مسئلہ نہیں تے جنہیں جاگنی ہے پھر اللہ ویندا پیا جے باہر فرشتہ جڑا ہے نا کاغذ تے قلم لے کے وہ کھلوتا ہے آ دروازے دے کول میرے نبی دی حدیث ہے ہر آنے والے دا نام جبندی ہے تے سارا کچھ لکھدا ہے جے جاگنی ہوں تے پھر ہاتھ چکی تہاڈی خیر ہوئی ہے باہر تھوڑی ہے تیری گئے کاکا چک دے ہاتھ ویکھیے اللہ کریم سبحان اللہ لو جی یا اللہ جویں انہاں نے ہاتھ چکے اللہ پاک انہاں نوں ایویں عروج تے بلندیاں عطا فرما اللہ گناہاں دے دفتراں تے ایویں قلم پھیر دے یا اللہ پاک اچھا ماشاءاللہ جی اللہ اے رات جڑی نا اے رات پٹی صاحب اشارہ کرن دے مینوں کچھ ہور ہاں جی او میرا جو نا تو ہی نہیں تو ذرا ادھر میرے حال دھیان کرنا ہے